السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 265 ہے۔ ہم اس بات پر آپ سے مستقل لگاتار بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ایک نظریہ پیدا ہوا ہے کہ عالم اور حافظ کو انجینئر، ڈاکٹرز اور عصری تعلیم دے کر کے ان کو جو ہے وہ سوسائٹی میں بقول ان کے ایک اچھا اور مالدار اور ایک مطلب جو بھی کہیں ایک انسان بنانا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں میں نے بات کی کہ یہ نظریہ کس کا ہے۔ تو میں نے سب سے پہلے بیان کیا کہ یہ ایک سرکاری نظریہ ہے، نمبر 1۔ کچھ مخلص مالداروں کا نظریہ ہے جو واقعی میں ہمارے بارے میں کافی فکر مند ہے، اور کچھ دانشوروں کا نظریہ ہے جن کو جو بھی وہ بھی مخلص ہے، اور کچھ دین بیدار لوگ ہیں جو ان لوگوں کا سپورٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے سرکار کے بارے میں آپ سے بات کی کہ سرکار ایسا نظریہ کیوں رکھتی ہے اور اس کے پیچھے کہانی کیا ہے۔ پھر دوسری بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ مالدار لوگ 264 جو سیریل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں بیان کیا کہ مالدار لوگ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں تو اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا وجہ ہے، اور اس کا بھی میں نے جواب دینے کی کوشش کی۔ یہ جو تیسرا طبقہ ہے دانشوروں کا، یہ جو نظریہ رکھتے ہیں کہ عالم اور حافظ کو انجینئر اور ڈاکٹر بنا دیا جائے تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، تو ان کی بنیادی وجہ یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹیم ہے علماء کی اور حفاظ کی، یہ اس سوسائٹی میں جو ہے وہ سوٹیبل لوگ نہیں ہیں، یعنی جس طریقے سے دنیا میں رہنا چاہیے، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں بہت ضروری ہیں علم کے لحاظ سے، وہ چونکہ ان کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، لہذا اگر ان کو یہاں سے وہاں کا علم بھی دلا دیا جائے، یعنی عالم کو انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر بنا دیا جائے، تو وہ جو ان کے اندر علم کی کمی نظر آ رہی ہے وہ پوری ہو سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک حد تک تو ان کی بات قابل غور ہے کہ اس پر جو ہے وہ مدارس کے ذمہ داروں کو بیٹھ کر کے غور کرنا چاہیے، اور پرابلم ہے یا نہیں ہے، سب سے پہلے تو یہی تحقیق ہو کہ یہ جو دانشور کہہ رہے ہیں وہ کس حد تک صحیح ہے اور اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ جو سلیبس ہم کو پڑھایا جا رہا ہے، کہیں نہ کہیں اس میں جو ہے وہ اس بات کی ہے کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہم گویا کہ ایک الگ مخلوق بن کے نکلتے ہیں، اور عصری تعلیم اور کالجز وغیرہ سے پڑھنے والی ایک الگ مخلوق ہے، اور یہ اب دونوں نے اس بات کو اتنا زیادہ محسوس کر لیا ہے کہ دونوں سمجھتے ہیں کہ وہ الگ دنیا کے لوگ ہیں اور ہم الگ دنیا کے لوگ ہیں۔ یہ جو بیچ میں خندق آ رہی ہے اور یہ بیچ میں جو گیپ آ رہا ہے، یہ گیپ ختم کرنے کی ترکیب سوچی جا رہی ہے اور سوچنا چاہیے، اور یہی وہ چیز ہے جو دانشوروں کو بھی پریشان کیے ہوئے ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کی کیا ترتیب ہو سکتی ہے اور اس مسئلے کا حل کیا ہے، اور اس میں کیوں یہ گیپ پیدا ہوا۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ مختصراً یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ گیپ تو حقیقت میں پیدا ہونے کی کئی ایک وجہ ہے۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ جس طریقے سے ہم کو پڑھایا جانا چاہیے وہ پڑھایا نہیں جا رہا ہے یا نہیں پڑھایا جا سکا، سوائے اس کے کہ چند مدارس میں جو اپنے
پرانے سلیبس سے جنہوں نے بغاوت کی، اور کیونکہ ان لوگوں نے ان کو باغی ہی جانا جن لوگوں نے پرانے سلیبس کو بدلنے کی فکر کی، اور آج بھی ان کی مخالفت ہوتی رہتی ہے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مفکر بھی ہیں اور عالم بھی ہیں اور دور اندیش بھی ہیں۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی کہ پچھلی صدی میں، یعنی آدم سے لے کر کے اور 100 سال پہلے تک دنیا میں اتنی تبدیلی نہیں آئی ہے جتنا اس 100 سال میں تبدیلی آئی ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ وہ ہمارا جو سلیبس ہے وہ پہلے تو بدلتا رہا ہے، لیکن اگر نہیں بدلا ہے تو اس صدی میں نہیں بدلا ہے جس طریقے سے بدلنا چاہیے تھا۔ یہ وہی بات ہے جو دانشوروں کی باتوں کو ایک مفکر نے محسوس کیا، بلکہ دانشوروں کی باتیں نہیں بلکہ خود سے اس بات کو انہوں نے محسوس کیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہی کی باتوں کو دانشوروں نے اٹھا لیا ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا میڈل لگا کر کے پبلک پہ پرچار کر دیا ہو۔ بہرحال وہ کوئی ہمارا مسئلہ نہیں ہے، کہیں سے ہو، بہرحال یہ ایک جو ہے وہ پرابلم ہوئی ہے۔ تو یہ سلیبس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایسا محسوس کیا جا رہا ہے۔ اس میں دو باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ نظریہ نہ رکھیں کہ عالم اور حافظ بن کر کے انجینئر اور ڈاکٹر اگر بن جائے گا تو سیٹیبل پرسن تو ہو سکتا ہے بقول آپ کے، لیکن یہ کہ وہ اپنے اس علم کو بیچارہ بھول بیٹھے گا جس کو اس نے بڑی محنت سے حفظ کیا ہے، بڑی محنت سے عالم بنا ہے، وہ پھر اب اس دنیا میں اس کام کا آدمی نہیں رہ جائے گا۔ تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ دانشوروں نے ایک آدمی کو عالم جو بنا تھا اس کے علم سے اس کو دور کر دیا، ایک حافظ نے جو حفظ قرآن کیا تھا اس کو حفظ سے دور کر دیا، اور یہ نہ چاہتے ہوئے ہوا ہے۔ اس میں آپ نے بالارادہ ایسا کام نہیں کیا ہے، بلکہ یہ ایک نتیجہ برآمد ہو گیا ہے، جیسے ایک فطری چیز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دو چیز کو ملایا جائے تو ایک فطری طور پر ایک تیسری چیز تیار ہو جائے اور وہ آدمی کو پتہ نہ ہو کہ یہ کیسے ہو گیا۔ ایسے ہی سیم یہی بات ہے کہ یہ ایک فطری رزلٹ نکل آئے گا کہ اگر ان کو اس لائن میں اس طریقے سے داخل کیا گیا تو فطری طور پر وہ اپنے جس علم کو حاصل کر کے آئے ہیں اس سے وہ کوسوں دور ہو جائیں گے۔ اس میں ایسا تو کیا جاتا تو بڑا اچھا ہوتا کہ ایک انجینئر اور ڈاکٹر کو اگر عالم بنا دیا جاتا بعد میں تو بہت ہی اس کے اچھے نتائج برآمد ہوتے۔ اور آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو عصری تعلیم سے نکل کر کے اس لائن میں آئے ہیں وہ دنیا کے سب سے کامیاب ترین حفاظ ہے اور کامیاب ترین جو ہے وہ عالم ہے۔ بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ ایک بڑی تعداد جن کو دنیا کامیاب عالموں میں شمار کرتی ہے ان کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اسی لائن سے آ کر کے اور پھر عالم حافظ ہوا ہے، لہذا وہ بہت ہی کامیاب لوگ ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہونا یہ چاہیے مدرسے میں کہ بعض لوگوں اس میں پھر دو رائے ہے۔ پہلی رائے یہ ہے کہ مدرسے میں ایک برج کورس تیار کیا جائے کہ جو فراغت کے بعد ان کو 2 سال 1.5 سال کا برج کورس ایسا تیار کر دیا جائے کہ جس سے جو ہے وہ ایک سوٹیبل، ایک مناسب جو ہے وہ عالم دنیا والوں کے لیے، وہ دنیا کو فائدہ پہنچانے والے لوگ پیدا ہوں۔ تو وہ ایک برج کورس ہے۔ اس میں آپ کو میں اپنا ایک تجربہ بتاتا ہوں، میں اس پر زیادہ زور نہیں دینا چاہ رہا ہوں، لیکن میں اپنے تجربے کی ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ کام کیا یہاں ہبلی میں نے یہ کام کیا اور 2 بیچ میں نے جو ہے اس کے نکالے، اور اس میں سارے کے سارے قاسمی، ندوی، مظاہری کا داخلہ لیا گیا، سب فارغین تھے، اور برج کورس کے نام پر کہ ان کو جو ہے انگریزی سکھائی جائے
ان کو دنیا کے جنرل نالج بتائی جائے، اور میں نے کوشش کیا کہ اس کے جو ایکسپرٹ تھے لوگ، جیسے انکم ٹیکس کا معاملہ ہے تو پھر ایک سی اے سے جو ہے وہ کلاسز چلائی گئی، کمپیوٹر کے ماسٹر والے سے کمپیوٹر کا ان کو درس دیا گیا، اور اسی طریقے سے جو کیا کہتے ہیں سولار سسٹم ہے اس کے لیے الگ سے ایکسپرٹ بلا کر کے ان کو لیکچر دلائے گئے، اور انگریزی بنیادی طور پر ان کو بتایا گیا، اور تقریباً 2 سال میں انہوں نے ایک حد تک ان تمام چیزوں کو بنیادی طور پر جانا۔ 1.5 سال کا کورس تھا، اور ایسے 2 بیچ میں نے نکالے الحمدللہ۔ لیکن آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں کہ جب وہ بیچ مطلب فارغ ہوئے 1.5 سال پونے 2 سال کے بعد، اور ان سے پوچھا گیا، مطلب ایک بڑی ہی کلوز میٹنگ میں جہاں پہ وہ اپنے دل کی بات کر سکے، وہاں پر ان سے اگر مطلب بہت ہی اچھے انداز میں پوچھا گیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اب آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ادھر علم دین حاصل کیا اور ادھر جو ہے اس تعلیم کو حاصل کیا، تو اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو آپ یقین جانیں کہ بہت ہی افسوسناک رزلٹ نکل کر آیا، وہ یہ کہ اس میں سے 1% طالب علم نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ اب میں دین کے کام کو کرنے میں زیادہ اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتا ہوں، بلکہ اس میں زیادہ تر لوگوں نے دنیا کمانے کے طریقے کو انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے اب یہ ہو سکتا ہے، ہم ایمبیسی میں جا سکتے ہیں، ہم باہر جا سکتے ہیں، اور اب ہم کو محسوس ہو گیا، مطلب یہ کہ سب دنیا کی کمائی کی بات شروع ہوئی، دعوت کا کام میں لگ جائیں گے، یا اب ہم مدرسے میں پڑھائیں گے اور اچھی طریقے سے ہم پڑھا سکتے ہیں، یا ہم خطیب بنیں گے اور ایک اچھے خطیب بن سکتے ہیں، کیونکہ ہم کو یہ علم بھی جو ہے وہ عصری تعلیم بھی ایک حد تک ہم کو بنیادی باتیں معلوم ہو گئی ہے۔ اس میں سے 1% کے علاوہ بقیہ تمام نے اس فارغ ہونے کے بعد اپنے اس علم کو انہوں نے ایک دم چھوڑا جو انہوں نے 14 سال حاصل کیا تھا، اور 14 سال پر وہ علم غالب ہو گیا جو 1.5 سال بطور برج کورس پڑھایا گیا تھا۔ غالباً اسی بات کو حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں پیش کیا تھا کہ انما الاعمال بالخواتیم، یہ اس پر بھی لاگو آتا ہے، ویسے تو ہر چیز پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے کہ آخری عمل کا جو ہے وہ اس کی چھاپ پڑتی ہے، تو یہ آخری عمل ہوا، پہلے وہ حافظ بنے، پہلے وہ عالم بنے، اور اس کے بعد وہ اس لائن کو پڑھے، تو یہ آخری چیز نے ان کے اوپر چھاپ ڈال دی، اور 99% لوگوں کا نظریہ بدل کر کے، پہلے چاہے نہ رہا ہو یا رہا ہو اور بدل گیا ہو، دونوں کیفیت ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال 99% لوگوں نے یہ جو جواب دیا وہ بہت ہی مایوس کن تھا، اور میرے اس پروگرام کے خلاف تھا۔ میں نے تو یہ برج کورس اس لیے چالو کیا تھا کہ اس کے ذریعے سے یہ جو دانشور لوگ کہہ رہے ہیں ان کے لیے ایک سوٹیبل پرسن دنیا میں تیار کیا جائے، لیکن وہ سوٹیبل پرسن کے بجائے وہ سب کے سب 99% لوگ اس میں سے اپنی ذات کے لیے تو سوٹیبل ہوئے، لیکن دین اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، انسانیت کے لیے وہ کچھ کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا ہو، اس برج کورس سے ایسا نہیں ہو پایا۔ لہذا یہ جو شکل ہے بہت سے لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں، میں ان کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنا 2 بیچ کا یہ تجربہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ اس کی جو آسان اور اچھی اور دیر پا، اور وہ دانشور جو مخلص ہے بیچارے، اور ان کے اندر جو ان کو اریٹیٹ کر رہی ہے بات، اندر سے جو پریشان کر رہی ہے بات، اس مسئلے کا حل بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ پہلی جماعت سے لے کر کے، کیونکہ تقریباً 13 سال 12 سال ایک آدمی حافظ یہ جو ہے اس کورس کو کمپلیٹ کرتا ہے، یہ 12-13 سال میں اگر ایک آدمی کو پہلی کلاس سے پورے سال اور 13 سال لگاتار ایک سبجیکٹ رکھا جائے جس میں ان چیزوں کو پڑھایا جائے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل نالج ہے، یا ان کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ کی اصطلاحات عربی میں ہے،
اور ان کی اصطلاح ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سیم چیز ہم پڑھ رہے ہوں، ہم عربی میں پڑھ رہے ہوں، ہم کو معلوم ہے نہ ہو کہ LLB میں بھی جو پڑھایا جا رہا ہے وہ یہی پڑھایا جا رہا ہے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہدایہ کے بہت سے چیپٹرز جو مسلم پرسنل لاء کے نام پر LLB میں پڑھائے جاتے ہیں وہ سیم وہی چیپٹرز ہے، اور انہی کا ٹرانسلیشن ہندی میں یا انگریزی میں کر کے اس کتاب میں داخل کر دیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ بتانے کی ضرورت ہے، اور نیچے سے لے کر اوپر تک ایک سبجیکٹ اگر وہ سال بھر پڑھتا رہے تو اس کے اوپر ایک تو یہ ہے کہ اس کے اثرات ان کے اوپر نہیں پڑیں گے، ایک بات۔ جو میں نے برج کورس کے نتائج برآمد کیے وہ بھی برآمد نہیں ہوں گے، نمبر 2۔ اور نمبر 3 کہ جس قسم کے لوگ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ پیدا ہوں وہ لوگ پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس معاملے کو سنبھالا جا سکتا ہے اور ایک اچھے قسم کے علماء تیار کیے جا سکتے ہیں۔ ابھی چونکہ ہم کو اگلا پارٹ انشاءاللہ 266 نمبر میں جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں بنیادی طور پر کہ وہ مدارس کیسے ہوں، بنیادی طور پر اس پر ہم تھوڑی سی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کریں گے۔ ایک بات اور بتانا چاہتے ہیں کہ بھارت کے کچھ لوگ، کچھ علاقہ ایسا ہے کہ جن کا جو مالدار لوگ ہیں، میں نام لینا چاہتا ہوں، خاص کر گجرات کا علاقہ ہے، بھٹکل کا علاقہ ہے، اور بھارت میں جو شمسی برادری ہے، شمسی برادری کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ کانپور میں رہتا ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر دلی میں رہتا ہے، اور تیسرے نمبر پر مراد آباد میں رہتا ہے، اور بقیہ پھر بھارت میں مختلف تھوڑے تھوڑے جو ہے وہ ہر جگہ رہتے ہیں۔ یہ جو 3 لوگ ہیں، بھٹکل کے لوگ اور شمسی برادری اور گجرات کے لوگ خاص کر، یا یہ آپ کہہ لیجئے کہ تمل ناڈ کے بعد مالدار علاقے جیسے میل وشارم ہے، وانمباڑی ہے، یا چنئی وغیرہ کا علاقہ ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں اور دیندار ہیں، اس میں نے جان بوجھ کر کے یوپی، بہار اور بنگال کے مالداروں کو شامل نہیں کیا ہے، کیونکہ اس علاقے میں ناراض نہیں ہونا آپ میری بات سن کر کے، ان علاقوں میں جن لوگوں کے پاس مال ہے وہ زیادہ تر 90% لوگ دین سے بیزار ہیں، لیکن یہ علاقہ شمسی برادری جو میں نے بتایا، بھٹکل کے لوگ بتایا، گجرات کے، یہ مالدار ہونے کے باوجود 80% لوگ دیندار ہیں، وہاں 80% لوگ دین بیزار ہیں، مطلب دین سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ جتنا زیادہ پڑھ لیتے ہیں اس علاقے کے لوگ اور جتنا مالدار ہو جاتے ہیں، سب سے زیادہ پہلے دین سے دور ہوتے ہیں، لہذا میں نے ان علاقوں کا نام نہیں لیا ہے۔ میں نے 3 خاص علاقوں کا نام لیا ہے۔ ان کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کا جو نظریہ ہے، کیونکہ اگر ان کے بارے میں بات نہیں کریں گے تو یہ ہماری تقریر کو اپنے اینٹی جانتے ہیں۔ میں ان تینوں کے بارے میں کہ آپ اپنے آپ کو بھارت کے دوسرے علاقوں پر قیاس نہیں کریں، بلکہ یہ وہ لوگ مالدار لوگ ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ حافظ عالم بنے اور پھر دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے، ڈاکٹر انجینئر بنے، پروفیسر بنے، سب کچھ بنے، BA BCom کرے اور عالم حافظ بھی رہے، تاکہ وہ مالداری کا صحیح استعمال کر سکے۔ نمبر 1، اگر تجارت کرے تو اسلامی بنیادوں پر کرے، حرام حلال کی تمیز کو کرے۔ ان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمارا بچہ عالم حافظ کے بعد گریجویٹ ہو جائے اور ڈاکٹر انجینئر بن جائے اور پھر جو ہے نا وہ دین کی خدمت کرے۔ دین کی خدمت سے مراد یعنی مدرسے میں چلا جائے، مسجد کا خطیب بن جائے، یہ ان کا مقصد نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک اچھا انسان بنے۔ تو دونوں تعلیم وہ اس لیے دلانا چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں ایک اچھا مسلمان بن کر کے اگر دولت ہے تو دولت کا صحیح استعمال ہو اور انسانیت کی خدمت ہو اور تجارت اسلامی انداز میں کرے، اللہ کے خوف کے ساتھ کرے۔ لہذا ان لوگوں کے بارے میں تو یہ اگر یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ عالم بننے کے بعد، حافظ بننے کے بعد جو ہے وہ اس لائن میں آ جائیں، تو یہ ان کا نظریہ رکھنا ایک حد تک صحیح ہے، لیکن پھر بھی اس میں ایک نوٹ لگانا چاہتا ہوں کہ حافظ کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ حافظ بننے کے بعد
وہ سمجھیں آپ اس کو بھی کام کرائیں اور اس کو جو ہے وہ انجینئر اور ڈاکٹر بنائیں، اور پھر یہ سمجھیں اس کا حفظ بھی برقرار رہے گا۔ 1-8% میں نہیں کہہ سکتا ہوں، 99% پھر جب لائن سے حافظ کٹ جاتا ہے تو اپنے علم کو برقرار نہیں رکھ پاتا ہے۔ لہٰذا یہ بنیادی باتیں تھیں جو دانشوروں نے جو سوچی تھیں، تو اس کو اس طریقے سے مسئلے کو حل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔